السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ اچھے ہی ہوں گے الحمدللہ، میں بھی بہت اچھا ہوں آپ کی دعا سے۔ آج ایکچولی میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اب 3 دن بعد اترائن آنے والی ہے، آج 10 تاریخ ہے، برابر ہے، تو اترائن تو آنے کی ہے تین دن بعد، اور ہمارے گھر کے بچے کافی ایکسائٹمنٹ ہے ان کے اندر کہ اترائن آئے گی، پتنگ چڑھائیں گے۔ تہواروں کی ایکسائٹمنٹ بھی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ تہوار آتے نہیں ہیں، اس کے پہلے سے 2-3 دن پہلے ہی ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں۔ خیر ہمارے سب کا یہی حال ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو میں ایکچولی اس چیز کا بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اترائن کو مکر سنکرانتی بھی کہتے ہیں۔ تو مکر سنکرانتی جو ہے یہ ایکچولی میں ہندوؤں کا کوئی تہوار ہے۔ الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو دن ہوتے ہیں وہ ہارویسٹنگ کے بھی ہوتے ہیں، فصلیں کٹتی ہیں۔ تو کئی صدیوں سے یہ تہوار چلا آتا ہے، الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے اس کو۔ لیکن یہ جو ہندوؤں کی ایک اسکرپچر ہے بہت پرانی، ویدوں کی کتاب جس کا نام ہے رگ وید، جو سب سے پہلی وید کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس کے اندر اس کا ذکر ہے مکر سنکرانتی کا۔ مکر سنکرانتی کا ذکر ہے جو منائی جاتی ہے اس دن۔ ایسا مانتے ہیں ہندو لوگ کہ بھئی اس دن سن کو دیکھنا چاہیے، یعنی سورج کو دیکھنا چاہیے، اس وقت اچھا رہتا ہے۔ خیر یہ ان کی مانیتا ہے، لیکن مسلمان جو دھاوے پہ چڑھتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں چڑھتے، وہ تو چڑھتے ہیں کہ وہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہو، فن ہو، انجوائمنٹ ہو، بس اس کے لیے چڑھتے ہیں۔ اور فن اور انجوائمنٹ یا انٹرٹینمنٹ ہونا یا کرنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہوتی ہے، اس چیز کو بھی مطلب جائز ہے، کوئی وہ نہیں ہے فن انجوائمنٹ کرنا۔ لیکن فن انجوائمنٹ کرنے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اس طرح سے کیا جائے کہ بھئی کسی کی جان کو، کسی کے مال کو نقصان نہ ہو، اس طرح کا انٹرٹینمنٹ ہو تو بہت اچھا ہے۔ اب میں آپ کو بھئی اس سے کس کو نقصان ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ہاں چائنیز ڈوری ہے، کانچ کی ڈوری کو گورنمنٹ نے بین لگا دیا، پھر بھی کچھ لوگ لاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، برابر اپنی پتنگ کو مضبوط دکھانے کے لیے، اپنی ڈور کو مضبوط رکھنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کو اور بڑھاوا دینے کے لیے ایسی ڈوریوں کو خریدتے ہیں۔ تو میں آج یہ نہیں بتانا چاہتا کہ بھئی یہ حرام ہے کہ حلال ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کو ہم بات کا ٹاپک رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک اصولاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یعنی ایک قاعدے کی بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھیے تو، کہ جب ہم پتنگ اڑاتے ہیں تو اس سے ایک نقصان کس کو ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، کہ اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ نیچر کو، اور وہ کس کو ہے؟ برڈز کو ہے، برڈز کو سب سے زیادہ نقصان۔ تو میں نے کہیں ایسے، کیونکہ میرا گھر ایسی جگہ پہ ہے، تو میں ہر سال میرے یہاں پہ پنچھی گرتے ہی ہیں، ڈوری سے کٹ کے پر کٹ جاتا ہے، کہیں پر مرے ہوئے ملتے ہیں۔ تو میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ مجھے ایسی چیزیں دکھنا میرے لیے نارمل ہو جاتا ہے اترائن سے۔ خیر کیا بول سکتے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا ان کے لیے، کاش کہ کر سکتا تو اترائن کو بند کر دیتا۔ تو اب ہوا کیا کہ کیسے نقصان ہے یہ سمجھیے، کہ سب سے پہلی چیز تو برڈس کو نقصان اس کے لیے ہوتا ہے، اس سے پہلے سمجھنے کے لیے آپ کو برڈس کی روٹین لائف سمجھنی ہوگی کہ برڈس کی روٹین لائف کیا ہوتی ہے، یعنی روز مرہ کی وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے ہماری روٹین لائف ہوتی ہے، ہماری روٹین لائف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری روٹین لائف میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم روز صبح میں اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، پھر کام سے واپس آتے ہیں۔ اس میں بھی ہماری لائف کا رسک تو رہتا ہی ہے، برابر کہیں نہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، ایسے حادثے ہمارے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، برابر یہ چیزیں ہونا نارمل ہے، برابر اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، میری دعا ہے۔ اب اسی روٹین لائف میں ان پنچھیوں کی جو روٹین لائف ہوتی ہے نا، یہ 3 دن کے اندر اتنے سارے پکشی مر جاتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں،
کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں میرے گارڈن میں، تو ہمارے گھر کے گارڈن میں، کہ یہ ساری چیزیں، یہ پکشی وغیرہ مرتے ہیں. اور سب سے، اور جو اب ایک چیز سمجھیے کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے، نقصان وہ پنچھیوں کو ہوتا ہے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی روٹین لائف ارشاد فرماتا ہے، تم اللہ پہ بھروسہ کرو اس طرح سے کہ جس طرح سے وہ پکشی بھروسہ کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ اڑتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور شام کو جب لوٹتے ہیں تب ان کا پیٹ بھرا ہوا. تو آپ سمجھیے صبح سے اڑتے ہیں، شام کو واپس لوٹتے ہیں، تو اسی دوران جو ان کی روز کی روٹین لائف، یہ روز کی روٹین لائف، یعنی آپ سمجھیے کہ ان کی زندگی میں کوئی سنڈے نہیں آتا، ان کی زندگی میں کوئی تہوار نہیں آتا، نہ ہی ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اترائن کا دن ہے، آج مجھے اڑنا نہیں ہے، نہیں تو میں مارا جا سکتا ہوں. جیسے کہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے نا، کہیں پر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، کہیں پر رائٹس ہو جاتے ہیں، ہلڑ ہو جاتے ہیں، دھمال ہو جاتی ہے، تو ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہ چیز ہم کو معلوم ہے. لیکن پنچھیوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی. ان کے لیے سارے دن سرخے ہوتے ہیں، سب دن برابر ہے. روز اڑنا ہے، روز اڑنا ہے، روز اپنے لیے کھانا لانا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا لانا ہے، روز ڈیلی کا ان کا روٹین ہوتا ہے. کاش کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بھائی آج اڑنے سے میری موت ہو سکتی ہے، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے اگر میں زندہ نہ لوٹوں تو شاید وہ نہ اٹھتے، بالکل بھی نہ اٹھتے. لیکن یہ بات ہم بھی نہیں جانتے. کاش کہ ہم ان کی بھاشا سمجھ سکتے. اگرچہ کوئی بھی پنچھی اگر گرتا مرتا پٹکتا ہوگا تو آپ اس چیز کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، کہ اس چیز کو آپ جان ہی نہیں سکتے کہ اس کا گھونسلہ کہاں ہے. اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا گھونسلہ وہاں ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، تو آپ خود وہاں کھانا پہنچا سکتے ہیں. اتنی ہمدردی تو ہوگی آپ کے بھی دل میں، برابر کہ اگر معلوم پڑ جاتا کہ اس پنچھی کا گھونسلہ کہاں ہے. لیکن اگر معلوم ہی نہ ہو تو اس کے بچے تو بھوکے مر جائیں گے، اگر وہ صحیح وقت پر اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر نہیں پہنچا. تو ایکچولی میں بات دراصل کیا ہے کہ یہ جو ان 3 دن کے اندر جتنے پکشی مرتے ہیں اترائن کے دن، جتنے بھی پکشی مرتے ہیں، میں تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایکچولی میں، اس کے لیے مجھے پتا ہے، میرے گھر کے گارڈن میں دکھتا ہے مجھے یہ سب. تو اب ان کے ایکچولی اس میں وہ بیچارے جو بچے اندر بیٹھے ہوتے راہ دیکھتے ہیں اپنے بچے، اپنے ماں باپ کے کھانا لانے کی. کئی بیچارے جو ماں باپ ہیں وہ نہیں لوٹتے. کیوں نہیں لوٹتے؟ کیوں نہیں لوٹ پاتے؟ خوش نصیب ہوتے جو لوٹ بھی جاتے اترائن کے گھونسلے پہ، لیکن جو نہیں لوٹتے وہ ان کے بچے بھوکے نہیں مر جائیں گے؟ یا خود وہ اپاہج ہو جاتے، اڑ نہیں سکتے، پھر وہ کہیں پر گر جاتے، کوئی بلی کتا آ کے ان کو کھا جاتا. تو یعنی اللہ ہمارے، تو میں ان پنچھیوں کے بارے میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے متعلق بھی ڈرایا کہ جانوروں کے متعلق بھی تم اللہ سے ڈرو. ایک صحابی جو اپنے اونٹ کو زبردستی مارتے تھے بہت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے شکایت کی اور ڈرایا آپ نے. جیسے کہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ایک یہودی ایک ہرن کو پکڑ کے لے جا رہا تھا. تو اس ہرن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بھوکا ہے، پہاڑ کے اس طرف ہے، میں دودھ پلا کے اس کو واپس آ جاؤں گی. تو آپ اس سے کہو کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں واپس آ جاؤں گی دودھ پلا کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ اسے چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ اگر یہ نہیں لوٹے گی تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ اسے چھوڑ دو. تو وہ گئی، تھوڑی دیر بعد راہ دیکھی اور اس کے بعد دودھ پلا کے وہ واپس آ گئی. اب جب اس یہودی نے اس منظر کو دیکھا تو وہ ایمان لے آیا. تو یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے تھے. دوسری بات کہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، شک ہو سکتا ہے آپ کے من میں یہ خیال آئے، سوال اٹھے کہ میرے ہی پتنگ اڑانے سے تھوڑی پکشی مرتے ہیں. میں نے تو اڑا، اتنے سالوں تک اڑا رہا ہوں، کبھی تو کوئی پنچھی نہیں مرا. ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہے، آپ کے اندر، آپ کے دماغ میں سوال اٹھنا بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے، صحیح سوال اٹھا. چلیے اس کا بھی جواب میں دیتا ہوں. جیسے مان لیجئے کہ آپ نے پتنگ اڑا رہے ہیں، پتنگ اڑاتے اڑاتے آپ کی پتنگ کٹ گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پتنگ کہاں پر جا کر گرے گی؟
کون سے ایریا میں پرٹیکولر جا کے گرے گی وہاں پر، یا ایسی جگہ جا کے گرے گی جہاں پنچھی نہیں رہتا، یا ایسے جھاڑ میں اٹکے گی جہاں پر کوئی گھونسلہ نہ ہو کسی پنچھی کا. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈوری، آپ ہی کے پتنگ کی ڈوری کسی کے پر میں، اس کے گلے میں آ کے پھنسائی ہو اور وہ مر گیا تو اب اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اب آپ تو یوں بول کے چھوڑ جاؤ گے مجھے کیا معلوم تھا میرے کو وہاں کٹ کے گرے گی. اس کا مطلب تو آپ سوچو گے، اب یہ بھی سوال آپ کے دماغ میں آئے گا کہ میرے ہی اڑانے سے تکلیف کیوں ہے. میرے بھائی میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ شروعات تو ایک سے ہوئی گی. اگر آپ دھاوے پہ نہیں چڑھو گے تو آپ کا بچہ دھاوے پہ نہیں چڑھے گا، برابر. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ دھاوے پہ نہ چڑھو تو دو سو کیا بات ہے جی بھائی چڑھے نہیں دھاوے پہ، بولے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ بھائی نہیں ہے تو آپ کو نہیں چڑھنا ہے نا. تو میرے حساب سے پکشیوں کے لیے مت چڑھیے. اپنے انٹرٹینمنٹ کی قربانی اس لیے دیجیے کہ ہو سکتا ہے میرے نہیں چڑھنے سے ایک پکشی کی جان تو بچ سکتی ہے. ہو سکتا ہے، چانسز تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو بچا بھی لے. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ انگلش میں کہاوت ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتا ہے. تو اتنے سارے پکشی، اس میں سے 10% بھی پکشی گھائل ہو کے مر جاتے ہیں تو آپ بتائیے نیچر کو یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے. بولے اب آپ یوں سوچ رہے ہیں کہ اتنے پکشی مر گئے تو کیا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے کووڈ میں اتنے سارے لوگ بھی مر گئے، کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں کوئی آپ کا گھر والا، آپ کے گھر کا مین انسان یا آپ کے گھر کا ذمہ دار انسان مرتا تب بھی آپ یہی کہتے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہر جیو کو جینے کا حق ہے. بیلنس کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، ہر شے کو بنا کے بیلنس کریٹ کیا. جیسے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ایک آیت میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی بیجا نہیں پیدا کیا، فضول پیدا نہیں کیا. ایوری ون ہیز دا ریزن ٹو بورن، یعنی جو بھی پیدا ہوا ہے اس کا کوئی ریزن ہے. کوئی پنچھی بھی جو پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ دانا چگ رہی ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، ان کا بھی کوئی ریزن ہے. تو ان کو بچانے کی ذمہ داری بھی ہماری. اس طرح سے انسانوں کا جینے کا حق ہے دنیا میں، جس طرح سے پنچھی، چڑیا، شیر، کبوتر، مگرمچھ جتنے بھی ان کو بھی ایکول رائٹ ہے جینے. تو ہو سکے تو میری گزارش یہی رہے گی کہ پتنگ نہ چڑھے، خیال کرے ان پنچھیوں کا خیال کرے. آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے تو چھوٹے بچوں کو اس چیز کو نہیں سمجھا سکتے آپ، بچے تو بچے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں، تو اس بات کو سمجھائیے اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی سمجھائیے تاکہ وہ ایسی ضد نہ کریں کہ پتنگ چڑھانے سے ہمارے پنچھیوں کو نقصان ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. ابھی جسٹ 3 دن جانے دیجیے، اترائن کے دوسرے اسی دن شام کو یا رات کو آپ کے واٹس ایپ پہ فوٹو آنے لگیں گے کہ فلاں پکشی کا یہاں یہ بناؤ، یا کہیں پر یہ بنا ہوا نا، کہیں پر یہ بنا ہوا آئے گا، آپ دیکھیے گا. تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے. انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو بھی کہیں گے کہ وہ پتنگ نہ ہو. اس وجہ سے نہیں کہ وہ حرام حلال، بس انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جائز ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں اڑائیں گے تاکہ ہمارے انٹرٹینمنٹ سے کسی کا نقصان ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.